جس طرح فائلز ریلیز ہو رہی ہیں، نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک ایسا کوبہ خانہ، ایک ایسا خفیہ جزیرہ، سیکرٹ پلیس کہ جہاں پہ لوگوں کو سپیس دیتا تھا اور ان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کم عمر لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا، اور اب مزید فائلیں جو ہے وہ اس کی سامنے آ گئی ہیں. بزمی صاحب، جب ہم سب کانٹیننٹ مشترکہ سمجھ لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پھر کچھ گینگسٹر برطانیہ کے، ہم جب ان کا تذکرہ کرتے تھے نا اپنے شوز میں، تو آپ اگر ہمارے ناظرین کے کمنٹس دیکھیں کمنٹ باکس میں، تو وہ یہ ہائے روز یہ کہتے تھے کہ کیا آپ کو یورپ میں، مغربی ممالک میں، فار ایسٹ میں اس طرح کو جرم دکھائی نہیں دیتا؟ تو ہم یہ کہتے تھے کہ شاید وہاں چھینا جھپٹی، چوری ڈکیتی، قتل غارت گری، دہشت گردی یہ کم ہوتی ہے، لیکن وائٹ کالر کرائم موجود ہے. اور وائٹ کالر کرائم میں فائنینشیل کرائمز جو ہیں، یہ ایک ایسا سکینڈل ہے جس پہ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں. یہ فائنینشیل سکینڈل بھی ہے، بدکاری کا سکینڈل بھی ہے، عیاشی کا، فحاشی کا، اسے جو بھی نام دیں، یعنی پیسہ، پاور، کنٹرول، تین چیزوں کا سکینڈل ہے یہ. اور ایسی سرزمین پہ ہے سب سے بڑھ کے جو دنیا کی ماڈرن ترین جمہوریت کہا جاتا ہے اس کو. امریکن پریزیڈنٹ کو ورلڈ پریزیڈنٹ بھی کہتے تھے بڑے عرصے تک، جو ہے کلنٹن کے دور تک تو ورلڈ پریزیڈنٹ تھا وہ. تو یہ جو امریکن سرزمین پہ اس طرح کا جرم ہوا، یہ جو جیفری ایپسٹن ہے، یہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایول جینیس تھا. یہ کہاں پیدا ہوا؟ یہ 1953 میں نیو یارک میں پیدا ہوتا ہے. وہیں سے بڑھوتی ہے، اس کی پرورش ساری وہیں کی ہے. اور ایک عجیب سی بات ہے، غریب والدین، والدہ ایک معمولی سی اسسٹنٹ ٹیچر اسکول کی، والد ایک سرکاری کلرک، دونوں سرکاری ملازم لیکن نچلے درجے کے. غریب گھر میں پرورش پانے والا، آنکھیں کھولنے والا. کئی واقعات ایسے ہمیں سنائے ہیں لوگوں کو جن میں یہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے، لو دین پاورٹی، یہ زندگی گزارتے ہیں، پرورش پاتے ہیں نا، وہ ذہین بہت ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ایول جینیس تھا. میٹرک انٹر کے بعد اس نے یونیورسٹی لیول پہ فنانس کی ڈگری ماسٹرز کی لینی تھی، لیکن کمپلیٹ نہیں کر پایا. اچھا، کمپلیٹ نہیں کی اس نے ڈگری؟ گھریلو حالات کی وجہ سے کچھ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پل رہا تھا. اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری جو ہے اس کو کھنگال کر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ واحد شخص تھا امریکہ میں جو دن رات بڑا ہونے کا سوچتا تھا. ویسے تو ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ بڑا، مطلب یہ طریقے پہ غور نہیں کرتا تھا، بس بڑا ہونا ہے اس نے کہا بڑا ہونا ہے، آئیدر دس وے اور دیٹ وے. طریقہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، ضابطے پہ ہے، بے ضابطگی کا ہے. یہ کہتا تھا کہ میں ایک نامور شخص بن جاؤں. اور کیسا نامور بنا؟ امریکی صدور، 2 صدر امریکہ کے، ان کا فائنینشیل ایڈوائزر تھا. اناؤنس کام نہیں کرتا تھا، خفیہ کام تھا، اس کے سارے کام خفیہ تھے. تو یہ کیا ان کو کیا ڈائریکشن دیتا تھا، ان کو کیا سجیشنز دیتا تھا، یا ان کے فائنانس کو کیسے ڈیل کرتا تھا؟ یہ ان کے 3-4 اسپیکٹ ڈیل کرتا تھا. پہلے تو ان کو مشورہ دیتا تھا. امریکی صدر، بھارتی سربراہ نریندر مودی، پاکستانی ہمارے سابق پرائم منسٹر، ان لوگوں سے روابط اس نے قائم کیے تھے. اور ایک ان میں سب سے اہم بات جو آپ کو بتاؤں، جس سے یہ رابطہ کرتا تھا، یہ ریسرچ ہماری، جس سے یہ رابطہ کرتا تھا وہ صرف میل ممبر میاں سے نہیں کرتا تھا، میاں بیوی دونوں سے روابط قائم کرتا تھا. تو اس سے بچنے کا اس نے آسان ترین حربہ کیا تلاش کیا تھا کہ یہ میاں بیوی، ٹرمپ مسز ٹرمپ، بل کلنٹن مسز بل کلنٹن، یہ مودی مسز مودی، بل گیٹس اور میلنڈا، بل گیٹس اس کی میرے. اچھا، حکمران اشرافیہ، تاجر اشرافیہ، یعنی کہ جو برسے اقتدار ہیں ان کے گھر تک رسائی، اور جو برسے اقتدار لانے والوں کے پیچھے دولت مند ہیں ان کے گھر تک رسائی. یعنی یہ صرف سیاست دانوں سے نہیں، رہنماؤں سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین کمیونٹی سے تعلق بناتا تھا، طاقتور لوگوں سے، اور ان کو اپنے جزیرے پہ بھی انوائٹ کرتا تھا. ایک آئی لینڈ تھا اس کا، ایک آئرلینڈ تھا، بتاتا ہوں آپ کو، بہت بڑا آئرلینڈ تھا.
دو مختلف ایکڑوں میں ان کے اندر سے سرنگ نکال کے آپس میں ملایا تھا. اس نئی بات کی بات ہے. لیکن ایک اور سنیں, دنیا میں اثاثوں کے اعتبار سے جو نمبر 1 ہے ان کے ساتھ بلینئر, ان کے ساتھ بل گیٹس سب سے بڑا تاجر, دولت مند ترین شخص دنیا کا, اس کے ساتھ پرابلم. امبانی فیملی پوری امبانی فیملی, ان کے ساتھ مراسم تھے اس کے. پھر یہ دیکھتا تھا کہ ایمرجنگ اکانومی کیا ہے. جو اس نے فنانس کی ایجوکیشن لی تھی نا, آخری امتحان نہیں دیا, باقی تعلیم تو پوری کی, صرف ڈگری نہیں حاصل کی. اس تعلیم کا فائدہ اس نے یہ اٹھایا بھرپور طریقے سے جیفری ایپسٹن نے, کہ یہ ان رموز سے واقف ہو گیا جو معیشت کو تقویت دیتے ہیں. اب آپ کہیں جی ایول کیسے تھا؟ ایول ایسے تھا کہ اس کے منفی راستے اپنائے, معیشت کو ترقی دینے کے, پیسہ کمانے کے منفی راستے. اور پھر جو ترقی معکوس ہے, یہ جو شخص پھنس جائے اس کے جال میں, اسے جنسی دلچسپی جو ہے نا وہ پوری کرنے کے لیے حربے استعمال کرتا تھا. اور جو طاقتور ترین شخص, دولت مند طاقتور بھی ہوتا ہے, وہ بیشتر دولت مند طاقتور ہیں جن کے ہم تذکرہ کریں گے, ان ساروں کے ساتھ اس نے جو مراسم بنائے تھے, استوار کیے تھے, استقامت بھی دی تھی ان کو. ان کے ممالک میں, ان کی حکومتوں میں اس کے تعلقات اتنے تھے کہ اس کے کہے کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا. اب آپ صرف وہ معمولی سی, اچھا اب یہ جب یہ انٹر کیسے ہوتا ہے اس بڑی کمیونٹی میں, انٹیکٹ کیسے کر جاتا ہے, مطلب بڑے لوگوں میں بتاتا ہوں. ایک اسکول تھا, اعلیٰ تعلیم وہاں دیتے تھے, سٹی ٹاپ انویسٹمنٹ بینک میں بعد میں جاتا ہے اپنے فرانس کی فائنینشیل ایکسپرٹی, لیکن اس سے پہلے ایک اسکول میں فزکس اور میتھ کا ٹیچر بن جاتا ہے, جہاں پہ عمرہ کے بچے, امیروں کے, وزیروں کے, اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے بچے زیر تعلیم ہیں وہاں اسکول میں. اچھا یہ جتنے ایکٹ ہیں اس کی لائف کے, جتنے سٹیپس ہیں, وہ سارے کے سارے ذہانت پہ مبنی ہیں. اس نے ٹاپ اسکول تھا امریکہ کا, نیو یارک میں, اس میں فزکس اور اچھا ایک بات اور آگے, میں نے کہا ایول جینس ہے, یہ ٹیچنگ کا بڑا ایکسپرٹ ثابت ہوا, بہت اچھا کمانڈنگ ٹیچر تھا, بچوں کو انسپائر کرنے میں ان کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا. بڑے اسکول میں ٹیچر ہو گیا, فزکس میتھ پڑھاتا تھا, ان بچوں سے روابط قائم کیے اور ان کے ذریعے ان کے والدین تک پہنچ گیا اور ان کے گھر آنا جانا اپنا معمول بنا لیا. ظاہر ہے ان کا بیسٹ ٹیچر تھا اور آنا جانا بن گیا. فنکشن آرگنائز کرنے کا بڑا ایکسپرٹ تھا, پارٹیز بلاتا تھا, اکٹھی کرتا, اہتمام کرتا تھا پارٹیز کا. وہاں والدین کو بلانا, کبھی ان کے گھر چلے جانا, کبھی بچوں کے ساتھ پارٹی فنکشن اسکول میں آرگنائز کرنے. یہ سارے کر کے اس نے روابط قائم کر لیے اشرافیہ سے, ایلیٹ کلاس سے, امریکنس. اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اب میرے مراسم بن گئے ہیں, اب مجھے فائنینشیل ایڈوائزر کی حیثیت سے اپنے آپ کو ایمرج کرنا ہے. یہ وہاں سے ایک بینک میں جاتا ہے, سٹی ٹاپ انویسٹمنٹ بینک, وہاں یہ ملازمت کر لیتا ہے. ملازمت ذرا چھوٹے لیول کی تھی لیکن تیز ترار تھا, اس لیے اس نے اپنی حیثیت منوا لی. اور وہ جو لوگ انویسٹر تھے بڑے بڑے, بچوں کے ذریعے ان سے تعلقات قائم کیے تھے, ان تک پہنچا اور ان سے بینک میں انویسٹمنٹ لے آیا. بینک والوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا, ترقی کرتا گیا. یہ وہاں پہنچ کے بینک سے اس نے اپنے فراڈ کی ابتدا اسی ٹاپ انویسٹمنٹ بینک سے, سٹی ٹاپ. یعنی اس کو پتا چل گیا کہ پیسہ کمانا کیسے ہے. پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا, نام کمانا زیادہ مقصد تھا, اور لوگوں کے قریب ہونا کہ جو بڑے لوگ ہیں. بھائی اچھی سی نوکری ملی, پیسہ تو آ گیا, غربت تو دور ہو گئی. والدین چھوٹے درجے کے ملازم تھے, وہ تو غربت ختم ہو گئی. یہ نیو یارک سے باہر بھی بڑے ملکوں میں گیا, بڑے شہروں میں گیا,